بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹنگ کلچر ہے یہ ہمارے ہاں کیسے کامن ہوا اور کیسے لوگوں میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ اگر آپ ڈیٹ نہیں کرتے تو پتہ نہیں آپ انکول ہو جاتے ہو. اور پھر ایک سوال جو کامن سوال آتا ہے کہ جی اگر میں ڈیٹ نہیں کروں گا ہاؤ ول آئی گیٹ ٹو نو مائی پوٹینشیل اسپاؤس ہو آئی ڈو ایم ٹو میری, رائٹ. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں میں آپ کے سامنے کچھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. ایک ایپ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو وہ پتہ نہیں ڈیٹنگ ایپ کہتے ہیں یا حلال ڈیٹنگ ایپ کہتے ہیں, جو بھی ہے, ان کا ایک انسٹاگرام پہ کچھ ان کی اسٹوریز تھیں آپ کہہ لیں یا فیڈ تھی جو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. بیسکلی دے آر کائنڈ آف لائک این انٹرنیشنل ایپ, بٹ ناؤ واٹ دے آر سیئنگ از کہ پکنک ڈیٹ ان سینٹرل پارک. سو دس از پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ نیو یارک سٹی, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس مور پرفیکٹ دین اے پکنک ان سینٹرل پارک ان اسپرنگ. اٹس آؤٹ ڈورزی, بیوٹیفل اینڈ ڈالر سائن بنا ہوا ہے اکنامیکل. There are also multiple mosques surrounding such as مسجد اقصی سلام, ٹھیک ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جا کے سینٹرل پارک میں ڈیٹ کریں. اور اگلی سلائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ حلال ڈیٹنگ گائیڈز پلاننگ اے فرسٹ ڈیٹ کویسچن مارک نیو یارک ایڈیشن. اب نیو یارک میں آپ حلال ڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے حلال ڈیٹنگ کی ایک کی دی ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی سینٹرل پارک میں اگر آپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو مسجد بھی قریب ہے, تو ڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ او نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ کہتے ہو بیب میں ابھی آتا ہوں, میں نے ابھی ذرا نماز پڑھ I gotta go pray and then I'll be back, ٹھیک ہے, and then we'll talk about I'll go and make dua for you, ٹھیک ہے. اچھا, سو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی الکوہول سرو نہیں ہوتی اس ایریا میں. اٹس اے کراؤڈیڈ پلیس اینڈ اٹ سروز حلال فوڈ. تو وہاں پہ حلال فوڈ ملتا ہے, تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ حلال ہو گیا, وہ بھی حلال ہو گیا. دس ریمائنڈز می ایکچولی آف ڈسکوٹیک دیٹ دے اوپنڈ ان ساؤتھ افریقہ. اور اس کی جو انہوں نے شیپ بنائی تھی نا ڈسکو کی, دے میڈ اٹ لک لائک اے مسجد ٹو اٹریکٹ دا مسلم یوتھ, بیکاز اس ایریا میں مسلمس بہت زیادہ تھے. تو دے گیو اٹ دس شیپ آف لائک اے مسجد ٹائپ کی فیل, یعنی وہ گنبد سے بنے ہوئے آل دیٹ. حالانکہ وہ ڈسکو تھا, اٹ واز اے کلب, ٹھیک ہے. اور باہر جو ہے مسلمانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے سائن لگایا ہوا تھا کہ وی سرو حلال فوڈ, یعنی یو کین ڈانس آل نائٹ, سیٹرڈے نائٹ, ڈانسنگ آل نائٹ, ڈوئنگ آل دیٹ, ڈی جے چیزیں یہ وہ, بٹ وہاں پہ جو چکن برگر آپ کھائیں گے وہ انشاءاللہ حلال ہوگا, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. یہ بڑا کلچر ہے ویسے ہمارے باہر جو رہتے ہیں نا مسلمان, ان کو ان کی تربیت میں ہے کہ حلال کھانا حلال ہے. تو وہ باقی سب کو جیسے مرضی چلو, اینڈ میں کلب سے نکل کے رات کو 2:30 بجے بھی نا وہ جو اتنے بھی کھلے ہوتے ہیں نا ٹیک اویز, وہ سارے حلال ہوتے ہیں, حلال ہوتے ہیں. بلکہ جو غیر مسلمان ہیں وہ بھی حلال ہیں, لیبنیز ہوتے ہیں, شورما کھا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دی تھنگ از کہ ہمارے یہاں اصل میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے یہاں حلال اور حرام کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ ہے. یعنی باہر خاص طور پہ یہاں پہ بھی یعنی اپنا لائف اسٹائل جو بھی ہو, خنزیر تو نہیں کھلانے لگے کہیں میں, اللہ معاف کرے کہ خنزیر تو نہیں. اچھی بات ہے آپ نہیں خنزیر کھاتے, اچھی بات ہے کہ آپ گدھے کا گوشت نہیں کھاتے, اچھی بات ہے کہ آپ مرا ہوا جانور نہیں کھاتے. بٹ دی تھنگ از کہ صرف یہ حرام نہیں ہے, اور بھی بہت حلال کرو نا, سوری باقی کام بھی حلال کرو, باقی کام بھی حلال کرے. جس طرح ایک جوک تھا کہ ایک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو ہیں وہ ایک دکان پہ جاتے ہیں, گروسری اسٹور پہ, اور پوچھتا ہے کہ یہ لیز کا پیکٹ جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو حلال ہے لیکن یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حلال نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اصل میں نا ہم کچھ چیزوں کی نا بڑی نیٹی گریٹیز میں, اچھا اس میں جو تیل کا فلانا تھا وہ حلال تھا یا نہیں تھا, لیکن آپ کی پوری طرز زندگی جو ہے ہو سکتا ہے وہ حرام ہو. سو خیر اینی وے, یہ اس گائیڈ کے بعد کہتے ہیں اسکرین شاٹ اینڈ سیو, یہ ان کی اگلی سلائڈ ہے. کہتے ہیں اف یو نو اے حلال ڈیٹ اسپاٹ ان NYC that we have missed, email us with your suggestions. we'll add it in the list. یعنی we'll add it to the list. یعنی ایپ پہ ہم ڈال دیں گے کہ یہ حلال ڈیٹنگ اسپاٹس ہیں, یہاں پہ آپ جائیں. اور حلال کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ حلال فوڈ سرو ہو رہا ہے, وہاں پہ شراب نہیں ہوتی, مسجد قریب ہی ہے, انشاءاللہ نماز پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہوگا. اور یہ کہ آپ وہاں پہ اٹس اے کراؤڈیڈ پلیس, تو وہاں پہ. سو دا تھنگ از کہ ہم لوگ اکثر اوقات ہم جو گائیڈ لائنس دیتے ہیں حلال کمیونیکیشن کی, اس میں ایک چیز یہ کہ جو آپ کی کانورسیشن ہے, دیٹ کانورسیشن اٹ سیلف ہیز ٹو بی پرپزفل, یعنی کسی مقصد کے تحت بات ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ایک عورت ہے, وہ یعنی بازار جاتی ہے, اس نے کپڑے خریدنے ہیں, تو جو ہے نا دکاندار سے کہتی ہے بھائی صاحب یہ کتنے کا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ 800 روپے کا ہے, یہ والا کتنے کا, یہ 1000 کا ہے, ٹھیک ہے. تو دس از اے پرپزفل انٹریکشن. اسی طرح سے کسی آفیشیل سیٹنگ میں بات ہو رہی ہے, بائنگ اینڈ سیلنگ ہے, کسی جگہ کارپوریٹ ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایک پروفیشنل چیز ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ سو یو نو واٹ یو لائک ٹو ہیو فار ڈنر, اینڈ آپ کو اس میں کیا پسند ہے, اور مذاق اور ہنسی اور یہ جو فرینکنس ہے نا, اس سے منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ وہ حلال ڈیٹنگ اصل میں کیا ہو سکتی ہے. بٹ آبویسلی دس بیسکلی یہ جو پوسٹ تھی نا,
دس گاٹ می تھنکنگ کہ یہ مسئلہ دیکھو اب تو وہ لوگ جو کہ پروکلیم کر رہے ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہے سرٹیفائڈ حلال, اس ایپ کے اوپر سرٹیفائڈ حلال 100%, کس نے سرٹیفائی کیا ہو سرٹیفائڈ دس رائٹ. سو اب جو نائیو بیچارے بچے بچی ہیں ان کو کیا امپریشن جا رہا ہے کہ ہم اس پہ اگر جاتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں پروفائل بناتے ہیں, او ہمارا تو بڑا شریعہ کمپلائنٹ حلال قسم کا ڈیٹنگ سین بن رہا ہے, حالانکہ یہ بہت بڑا جھانسا ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے. سو دس از ویئر وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ آف, اینڈ آئی تھنک ون آف دا فرسٹ ریزنز دیٹ آئی ول پٹ بفور یو گائز اس کے میں نے ایکچولی ابھی کچھ دن پہلے پوسٹ ڈالا شو سے پہلے کہ آڈینس سے پوچھنے کے لیے انسٹاگرام پہ آئی آسکڈ کہ واٹ ڈو یو تھنک از دا نمبر ون ریزن وائی پیپل گو ان ٹو دس ہول ڈیٹنگ تھنگ, ٹھیک ہے. تو اس میں ماشاء اللہ بہت اچھا فیڈ بیک آیا, بہت سے لوگوں نے کامنٹ کیا. تو ان میں سے ایک ریزن جس سے میں آج اسٹارٹ کروں گا وہ ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ شادی ابھی نہیں کرنی, شادی ڈیلے ہوتی ہے, ابھی آپ پڑھ لو, ابھی آپ کچھ بن جاؤ, کچھ کر لو, اور تب تک جو ہے وہ ڈیٹنگ سین فل ٹائم آن ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آئی لائک ٹو ہیئر یور تھاٹس انشاءاللہ. بالکل ضیاء بھائی آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ پیرنٹس کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی جو ہے پڑتی ہے کہ دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر چلڈرن. ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس عموماً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے بچوں کو بھیج دیا اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, تو ہمارے اوپر جو برڈن تھا نا وہ ہم نے ادا کر دیا. ناؤ دے ول ٹیک کیئر آف دیم سیلوز اور وغیرہ یہ وہ. حالانکہ بندہ سوچے کہ پیرنٹس ڈونٹ نو کہ جتنے بھی 6-7 گھنٹے بچہ ادھر کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ہے, کیا پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, واٹ از دی انوائرمنٹ. اور ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اس میں کوئی ایگزیجریشن کی بات نہیں ہے کہ پیرنٹس اگر آج کسی بھی کیمپسز میں چلے جائیں, کسی بھی کیمپس میں, تو دے وڈ نو کہ یار اچھا یہ یعنی یہ بھی سچویشن چل رہی ہوتی, چاہے آپ وہاں پہ جو کینٹینز ہیں یا وغیرہ وہاں پہ جو بھی لانز پارکس وغیرہ جو بھی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں. تو دے ہیو ٹو ناٹ اونلی سینڈ دیئر چلڈرن ٹو دی یونیورسٹیز, ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ کس سائیکل سے گزر رہا ہے. تو یہ جو ہے دے ہیو ٹو ان کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کر کیا رہے ہیں اتنے جو ہے اتنی دیر میں. اس میں ایک اور یہ چیز بھی ہے کہ جو ہم بھیج تو رہے ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے جو تربیت والا ایلیمنٹ ہے اگر وہ صحیح نہیں ہوئی ہوگی تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں زیادہ تر جو یونیورسٹیز ہیں وہاں کا جو ماحول ہے, جس طرح کی سچویشن ہے, تو کائنڈ آف یور تھروئنگ یور کڈ ان اے بڑی خطرناک جگہ پر اینڈ ایکسپیکٹنگ کہ یار یہ خود ہی سے بچ جائے گا. اور پہلے اگر تربیت نہ ہوئی ہو دین یہ ایک میجر ایشو آ جاتا ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی نا کہ اکثر پیرنٹس اس میں جو ڈیلے والا فیکٹر بھی ہے, جو شادیاں لیٹ کرتے ہیں, بھائی پہلے آپ اپنی ایجوکیشن پراپر مکمل کریں, پڑھ لیں, لکھ لیں, پھر جاب اینڈ آل دیٹ. ہمارا فوکس جنرلی بہت زیادہ اس طرف آ گیا ہوا ہے کہ پڑھائی اچھی ہو, اچھا گریڈز آئیں, اچھی یونیورسٹی بچہ جائے, اچھے مارکس, بس یہ ایک ہوتا رہے. اینڈ دیٹس دی اونلی آبجیکٹیو. دے ڈونٹ کیئر کہ ان کے دوست کیسے ہیں, کس جگہ پہ وہ شام میں اگر یونیورسٹی یا کالج سے جہاں سے واپس آتے ہیں ویئر ڈو دے گو, ہو ڈو دے میٹ, ان کے دوست وغیرہ کون ہیں. سو جب آپ یہ چیزیں دھیان نہیں کرتے دین یو کائنڈ آف آپ ان کو اپنے اس پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جب آپ شادی ڈیلے کرتے ہیں آپ ان کو فردر اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ آپ ڈھونڈیں بھائی. اچھا ایسے پیرنٹس میں ہے بھائی I've come across some of the parents who literally think کہ ہمارے بچے اس قابل ہیں کہ وہ خود اپنے لیے جو ہے نا جو سو ٹو سے جو وڈ بی ہسبینڈ ہو گئے, وڈ بی وائف, وہ جو ہے خود ڈھونڈ سکتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری بگ شاک فار می کہ یعنی آپ نے بچے کو ایز سچ کوئی تربیت تو دی نہیں ہے بیک اینڈ پہ, تو آپ کیسے جو ہے وداؤٹ اینی گائیڈ لائنز اپنے بچوں پہ سب چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں اور اس کو پرولونگ کرتے جا رہے ہیں. تو دس از اے ویری بگ کنسرن ایکچولی.